والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں۔ انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے، میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا، تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں۔ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔